آج بات کرتے ہیں 1976 میں آنے والی مشہور فلم دی اومن پر، جس کی کہانی کا پہلے تھوڑا سا خلاصہ۔ امریکی سفارتکار رابرٹ، جس کا کردار گریگری پیک نے کیا ہے، کہ بیوی کیتھرین جب مردار نوزائیدہ کو جنم دیتی ہے تو مجبوراً اسے ایک دوسرے بچے کو گود لینا پڑتا ہے۔ اس گود لیے بچے ڈیمن کی سالگرہ پر اس کی پہلی آیا خودکشی کر لیتی ہے، جس کے بعد پادری برینن رابرٹ کو خبردار کرتے ہیں کہ ڈیمن اصل میں انسان نہیں، شیطان ہے، جو جلد ہی تمہاری بیوی کیتھرین کے پیدا ہونے والے دوسرے بچے اور پھر اسے مار ڈالے گا۔ لیکن رابرٹ اپنے لے پالک بچے کے خلاف فادر کی کسی بھی طرح کی وارننگ سننے اور ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد فادر برینن کی موت ہو جاتی ہے، اور جب فادر کی پیشن گوئی کے مطابق ڈیمن اس کی بیوی کو بالکنی سے دھکیل دیتا ہے تو کیتھرین کا مس کیریج ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ڈیمن سے متعلقہ آس پاس لوگ مرتے ہیں اور رابرٹ ڈیمن کے پس منظر کی چھان بین کرتا ہے تو اسے بالآخر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا گود لیا ہوا بیٹا شیطان یعنی دجال ہو سکتا ہے۔ آج یہ فلم اتفاقاً میرے یوٹیوب ہوم پر نمودار ہو گئی، گو کہ یہ میری پسندیدہ فلموں کی فہرست میں موجود ہے، اور میں اسے جب یہ پہلی بار کراچی پیلس سینما میں ریلیز ہوئی تو اس دور میں 5-6 بار دیکھ چکا۔ یہ سینما اپنی عمارت کے باہری ڈیزائن میں تو اس قدر نمایاں اور خوبصورت نہیں تھا، لیکن اندر سے اس کا وسیع اور اظہار اور ساؤنڈ سسٹم بہت کمال کا تھا۔ خاص طور پر وہ ہارر فلمیں جو اپنے ساؤنڈ سسٹم پر بیس کرتی ہیں، جیسے شہرا فاق فلم ایگزورسسٹ بھی یہاں پر کئی بار ریلیز ہوتی رہی اور شاندار بزنس کرتی رہی، تو میں نے اپنے کئی دوستوں اور والد کو بھی یہ فلم یہاں دکھائی، جنہیں گریگری پیک ویسے ہی بہت پسند تھے، تو یہ فلم بھی انہیں بہت اچھی لگی۔ اس دور میں ہم اکثر پیلس سینما سے صدر کی طرف پیدل واک کرتے ہوئے جاتے تو راستے میں گوتھک طرز کی پرانے درختوں سے گھری وکٹورین عمارتیں اور گھر سینما میں دیکھی ہوئی خوفناک فلموں کا مزہ دوبالا کر دیتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت یادیں اس فلم سے وابستہ ہیں، لیکن آج یہ فلم ایک نئے تناظر میں چونکا دینے والی تھی۔ اس میں فادر برینن رابرٹ کو خبردار کرتے ہوئے بائبل کے کچھ قدیم بائبل کے کچھ حوالے دیتے ہیں۔ اب بائبل یا دیگر مقدس کتابوں کی بہت سی آیات کے تراجم آسان نہیں ہوتے، وہ بہت مبہم علامتوں اور اشاروں کنائیوں میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو اس میں آیت بیان کی گئی ہے اس میں موجود اشاروں سے جو سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہودی اپنی زائونسٹ ریاست میں واپس جائیں گے اور آسمان پر ایسی چیزیں نمودار ہوں گی جو دھوئیں اور گرد کا باعث ہیں، اور ایک مقدس رومی ریاست پوری طرح نمودار ہو جائے گی۔ اسی طرح سمندر کے راستے بھی بہت سی افواج کے اترنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ایک ایسی جنگ جس میں بھائی بھائی کو قتل کرے گا، اور یہ سلسلہ اس قدر طویل ہوگا کہ کوئی نہیں بچے گا۔ اب یہاں موجودہ حالات کے تناظر میں اگر آپ اس فلم اور اس میں موجود اس آیت کا بیان سنیں تو آپ کو موجودہ حالات اور اس آیت کے درمیان بہت حد تک مماثلت معلوم ہوگی۔ اس فلم کے نام دی اومن کے معنی دیکھے جائیں تو بہت سے مطالب میں سے ایک شگون یا پیشن گوئی ہے کہ مستقبل میں کیا اچھا ہوگا کیا برا، اور ایک دوسرا مطلب ایک ایسی دنیا کا اشارہ ہے جس میں حقیقی اور مصنوعی پہچاننے میں مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح اس میں ایک زائنسٹ ریاست کے قیام کا اشارہ بہت واضح ہے، جبکہ رومی مقدس ریاست کے معنی بہت وسیع اور پیچیدہ ہیں۔ آسمان پر نمودار ہونے والے دمدار ستارے نما کوئی میزائل بھی ہو سکتے ہیں،
اور یہاں بھائی کو قتل کرنے سے مراد آپ کو ایک ایسے حیران کن تاریخی مماثلت شاید معلوم ہو کہ یہودی، عرب اور فلسطینی ایک ایسے خطے میں آباد ہیں جہاں وہ نسلی طور سیمائٹ ہیں، یعنی جو چاہے قوم، قبیلے یا مذہبی طور کتنے بھی مختلف ہوں، مگر ان کی ایک یا دو زبانیں سانجھی ہوتی ہیں، جیسے عربی اور عبرانی۔ تو یہودی، عیسائی اور مسلمان سب یہ دو زبانیں یہاں بولتے ہیں۔ اگر اس فلم کو اوورآل بیان کیا جائے تو یہ ایک ایسے وقت کے بارے میں ہے جب شیطان پوری دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے دنیا کے ایسے طاقتور ملک میں اپنا پولیٹیکل انفلوئنس بڑھائے گا جو واقعی پوری دنیا کو متاثر کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا۔ اور اس فلم کے مطابق شیطان امریکہ کی سیاست میں داخل ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے اس فلم میں آپ کو ایک اور منظر بہت متاثر کرے گا کہ جب اس شیطان کو قتل کرنے کے اسباب حاصل کرنے کے لیے رابرٹ یروشلم جاتا ہے تو پس منظر میں اذان کی آواز آپ پر ایک گہرا تاثر چھوڑتی ہے۔ دیگر تفصیلات کے لیے یہ فلم دیکھیے۔ اگر آپ پہلے دیکھ بھی چکے ہیں تو اس تقریباً 46 سالہ پرانی فلم کو موجودہ حالات میں بالکل نئے رخ پیشن گوئی کے حوالے سے دیکھیں گے۔ شاہد حسین۔